لیکن اگر یہ ساری باتیں ہیں تو الکیمی کے راز کہا جاتا ہے دنیا کے مختلف حصوں سے ملے ہیں جنہیں چھپا دیا گیا تھا, دفن کر دیا گیا تھا, اور اب وہ مل رہے ہیں اور انہیں تلاش کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. پھر کس پرپس کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ اتنے امپورٹنٹ تھے تو انہیں دفنایا کس نے اور کیوں؟ لوگوں کے پاس اگر کوئی چیزیں, دیکھیں بیٹا, کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہی ہتھیار اگر عام جنرل پبلک کے پاس چلے جائیں تو کیا کر سکتے ہوں؟ تباہی پھیلا دیں گے. یعنی ایٹم بم سب سے بڑا ہے نا, تو کسی ایلیگل آرگنائزیشن کے پاس ایٹم بم چلا جائے تو وہ تو دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی. اسی طرح الکیمی کے وہ راز تھے جو کائنات کی سیکوینسز کو بدل سکتے تھے, قدرت نے اپنے بندوں کے ذریعے چھپا دیے, اپنے بندوں کے ذریعے چھپا دیے. آپ بات کرتے ہیں یجوج ماجوج کی, تو وہ بھی تو سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنا کے کسی چیز کے پیچھے چھپا دیا تھا نا. بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی ایک جگہ میں, تو میں صرف کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی, یجوج ماجوج کی تعداد ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. ہم 7 ارب 7.5 ارب 8 ارب کے قریب قریب 7.25 ارب کے قریب قریب ہیں. تو ہم اس پوری زمین پہ ایک ایک چیز, گوگل ارتھ بھی ہمارے پاس ہے, گوگل اسکائی بھی ہمارے پاس ہے, گوگل میپس بھی ہمارے پاس ہے. ہماری زمین پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم سے 100 گنا زیادہ لوگ کھڑے ہو سکے. کہاں ہے؟ کسی اور ڈائمینشن میں ہو سکتا, کسی پورٹل کے پیچھے. پھر جہاں ذوالقرنین کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تانبے, چاندی اور پارے کو ملا کے ایک دیوار بنائی. مے بی اٹ وڈ بی این الٹرا میگنیٹک ویو, کوئی جو ہے وہ کائنیٹک انرجی, کوئی میگنیٹک وال بنائی ہو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز ہو, ہمیں کیا پتہ. روکا جاتا ہے نا بیٹا چیزوں کے استعمال سے. بالکل. اس لیے چیزوں کو مطلب اگر لوگوں کے ہاتھ آ جائیں تو وہ تو الٹا دیں گا. وہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, ایک پوڈ کاسٹ میں تھے, وہ ساؤنڈ وائبریشنس کی, کہ وہ جو فاسلز آف کمپیوٹر چپس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں بھی تو بیٹا وہ جو ساؤنڈ جو ہے اس کی یا وائس ڈیکوڈنگ کی بات کی تھی, وہ بھی تو میریکلز ہیں الکیمی کے, کہ کسی نبی نے کوئی بات کی, آپ نے اس کو جو ہے وہ کیپچر کیا, اس کو ریپیٹ کیا, وہی کام دوبارہ ہو جائے گا. دیز آر دا میریکلز جو عام پبلک کے ہاتھ جانے سے پہلے اللہ اپنی طاقتوں کے ذریعے چھپا دیتا ہے. یعنی آپ نے جو بات کی وہ اس کو ہم اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ الکیمی کی نیگیٹو پریکٹسز کرتے تھے اور قبالہ کرتے تھے وہی آگے جا کے سیکرٹ سوسائٹیز کا پارٹ بنے. جی بیٹا, وہی وہ سارے لوگ جو مطلب نیگیٹو طاقتوں میں تھے وہی آ کے دنیا میں, یہ 2 طاقتیں ہیں بیٹا, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طاقتیں ہیں. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا, نہ شیطان ہوتا, نہ سیکرٹ سوسائٹیز ہوتی, نہ سارا کچھ ہوتا. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے. کیوں؟ جیسے سورہ ملک میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ جان سکیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا والی آیات, کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ تو آپ کے لیے حالات بناتا ہے, اس حالات میں آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پازیٹیو اور اپنے نیگیٹو کے مطابق. اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ اس کو اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے گرنا ہی ہے. پھر یہ معجزات تو آپ کر لیں گے, لیکن اس معجزات کو دیکھیں نا, فرض کیا ایک جادوگر نے جو ہے وہ مٹی کا کوئی شیر بنایا اور پھر اس شیر کو زندہ کر لیا, کامیاب بھی ہو گیا, شیر ان کو آ جائے گا. یس. پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ جسٹیفائیڈ. اس لیے بیٹا دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنز اللہ نے آپ کو دی ہیں. چیزیں اس طرح کرنے, اس کو سمجھیں کہ آپ کر لیں گے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے. کیا آپ اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچ سکتے ہیں؟ تو نہیں بچ سکتے, اس لیے چھپا دیا جاتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیوٹن کے پاس بھی کچھ ایسے خاص راز تھے کائنات کے, اور کچھ لوگ تو کچھ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہے اس کو لے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کچھ خاص راز تھے, کچھ کہتے ہیں وہ خاص پریکٹسز کرتے تھے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ قبالہ بھی پریکٹس کرتے تھے. کون سی بات سچ ہے؟ کچھ بھی ہوگا. دیکھو نیگیٹو پازیٹیو طاقتیں ہر بندے میں ہوتی ہیں. میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ نیوٹن
کو پاک صاف آدمی تھا یا کچھ تھا. لیکن میں نے آپ کو ایک ذکر کیا تھا بروجردی صاحب کا کہ جن سے اس نے سیکھا تھا, جو اس نے نیج البلاغہ سے سیکھا تھا, مولا کائنات کے خطبات سے سیکھا تھا. دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ. اب ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے, اچھی بھی بری بھی, اس کے اس سوسائٹی میں فٹ ان ہونے کے حساب سے. اللہ نے اس سے کیا کام لینا ہے؟ یعنی وہ جو مادرزاد کافر روحیں جو دنیا میں تھیں, ان مادرزاد کافر روحوں نے بھی تو دنیا میں کچھ کرنا ہے نا, انہوں نے بھی تو اپنا امپیکٹ ڈالنا ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نیگیٹو سوسائٹی جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے, اس نے دنیا کا اکنامک کا سسٹم, سارا اکنامکس کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, بینکنگ ہے, پوری چیزیں. تو کیا اسپرچول طاقتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, تو وہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. دونوں سسٹم پیرلل چلتے ہیں بیٹا. ہاں یہ ہے کہ نیگیٹو طاقتوں کو, چیزوں کو حصول کرنے کے لیے سینکڑوں سال محنت کرنی پڑتی, جبکہ پازیٹیو طاقتیں اشارے کی محتاج ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ مچھر نے نمرود کو مارنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو کہیں کوئی MBBS کیا تھا یا اناٹمی پڑھی تھی کہ اس وین سے گھسنا ہے, اس وین پہ جا کے یہاں پہ کاٹنا ہے, یہ امپیکٹ ہوگا, فلاں ہوگا, ملیریا ہوگا, یہ ہوگا, پھر مرے گا, پھر فلاں ہوگا. کیا اس نے یہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا. ابابیلوں نے ہاتھی مارنے سے پہلے بم بنانے کی پریکٹس کی تھی کسی یونیورسٹی میں؟ نہیں کی. تو اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا بیٹا, اس کی نہ قابلیت میٹر کرتی ہے نہ اس کا علم میٹر کرتا ہے. اللہ اشارہ کرتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف کن کہہ کے دنیا نہیں بنانی, کن کہہ کے اسپرچول اویکننگ بھی کر دیتا ہے. اب وہ آئنسٹائن ہو, اب وہ جابر بن حیان ہو, اب وہ ابو علی سینا ہو, ابو القاسم الزہراوی ہو جس نے برین ٹیومر کا آپریشن کیا 800 سال پہلے. بیٹا آخر کچھ تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اسپرچول طاقت ہوگی نا اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ سارا اللہ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے, کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے. اس میں قابلیت کا میٹر ہی نہیں کرتا, اللہ کس سے کیا کام لیتا ہے. سو سمجھو یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا بڑا کمپلیکسڈ سسٹم ہے. سسٹم ود ان دا سسٹم ہے, ہر سسٹم کے اندر ایک دوسرا سسٹم ہے کام کر رہا ہے, پھر اس کے پیچھے ایک اور کر رہا ہے. سبا بطون قرآن پاک کا بھی تو اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی 7 ڈائمینشنز ہیں, 7 بطن ہیں, 7 ڈائمینشنز ہیں. ہر جو چیزیں ہیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. ایک ایک چیز بیٹا کیلکولیٹڈ, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کو جیسے آپ دیکھتے جائیں گے نا, آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کہاں آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کس لیول کے اوپر ہے. آپ کو اسپرچول اویکننگز کے ساتھ ساتھ نظر آئے گا کہ یہ معجزے کیا ہوتے ہیں, کیوں روک دیے جاتے ہیں. دیکھو جب تک آپ کے اوپر بیتے گی نہیں نا ساری کہانی ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں جب دنیا میں نہیں آتی ہیں نا تو دنیا ان کی مخالفت کرتی ہے. ایسے ہی ہے. علی شریعتی کا ایک جملہ ہے, مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب دنیا داروں کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, کوٹ ان کوٹ جو علی شریعتی نے لکھا ہے اس کو بتا رہا ہوں. جب دنیا داروں کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دین کے اوپر حرف آ گیا ہو. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز تو بہت اچھی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر یہ اس کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہو, پھر اس کو ایسے مان لیتے ہیں. بیٹا ہمارے دین کا سب سے بڑا بیڑا غرق کب ہوا؟ جب ہم نے یونیورسٹیز بنانے کی بجائے عمارتیں بنانی شروع کر دیں, جب ہم نے پریس کو شیطانی مشین قرار دے کے کتابیں چھاپنے کا عمل بند کر دیا, اور اسی پریس سے کتابیں چھپوانے کے اوپر عثمانیہ ڈائنیسٹی کے بادشاہ قتل ہوتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اس پریس کو جناب عقیدت اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چوم کے داخل کیا گیا, جی قرآن پاک بھی اس کے اوپر چھپے گا. پھر یہ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو شیطانی آواز ہے جی لوگوں نے گھراں چ جاندی, اس کے اوپر بھی رولا پڑا, اور پھر آج ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے. تو بیٹا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایسے ہی چلتی ہیں. جب بھی کسی نے کوئی تھیوری پیش کی ہے نا تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. نبوت بھی تو ایک نئی تھیوری ہوا کرتی تھی نا اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے. تو پھر قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے کہ جب اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی, پھر اللہ نے دوسرے سے مدد کی, پھر تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا.
فَأَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کے تیسرے سے ان کی مدد کی. تو یہ اللہ کے سسٹم کو بھی ہمیشہ سے بیٹا چیلنجز کا سامنا ہے، یہ اسپرچول سسٹمز کو بھی ہمیشہ سے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ یہ دو طاقتیں. علامہ صاحب پھر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. ایک آج سے نہیں، ازل سے یہ دو طاقتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں. ایک چراغ مصطفی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک شرار بولا بھی ہے. یہ دونوں بالکل صحیح ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ جو ہے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یزید ہو، یہی دو طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتی ہیں. علامہ صاحب بیٹا، علامہ صاحب کو کائنات نہیں بھول سکتی. ہم لوگوں کی مجبوری ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا، ہم اس کا مطلب، ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں.